بدلے میں سن کے بتائیے گا عشق کے صحن میں احساس آ چکے ہیں، جو دور تھے مناظر وہ پاس آ چکے ہیں۔ رونق بتا رہی ہے مراد آباد کی ہے لوگوں، محفل میں لگ رہا ہے عباس آ چکے ہیں۔ رونق بتا رہی ہے مجلس میں اے لوگوں، محفل میں لگ رہا ہے عباس آ چکے ہیں۔ کون عباس؟ مصروف جنگ ہے وہ اسد اللہ کا پسر، ایسے میں جانے کس کو لگی شیر پہ نظر، پیاسی سکینہ دیکھ کے پہنچے ہیں وہ نہر، پیاسی سکینہ دیکھ کے پہنچے ہیں وہ نہر، بازو کٹا کے بولا وہ عباس نامور، یہ مت سمجھنا کہ میں بے دست ہو گیا، بازو کٹا کے اور زبردست ہو گیا، یہ مت سمجھنا کہ میں بے دست ہو گیا، بازو کٹا کے اور زبردست ہو گیا۔ میں عباس علمبردار کی بات نہیں کرتا، امام علی مقام کی بات نہیں کرتا، اسی خاندان کا ایک ننھا جانباز جسے دنیا علی اصغر کہتی ہے، جھکتا ہے جو بھی خالق اکبر کے سامنے، تلوار بھی لرزتی ہے اس سر کے سامنے۔ تاریخ ہے گواہ کے میدان جنگ میں فوج یزید دنگ ہے اصغر کے سامنے، فوج یزید دنگ ہے اس اصغر کے سامنے۔ آئیے اسی بارگاہ کا پروردہ، اسی گلشن کے باغیچے کا مسکراتا مہکتا لہکتا ہوا گلاب، خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلی حضرت، مبلغ حق و صداقت حضرت العلامہ سید عارف اقبال صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، جو بہت سنجیدہ بہت خوبصورت لب و لہجے کی معیاری گفتگو کرتے ہیں، بڑے بڑے خانقاہ میں، بڑے بڑے جلسگاہ میں، بڑے بڑے درسگاہ میں حضرت کے خطاب نایاب سے سامعین کی سماعتوں کی دلوں کی جنبش ہوتی، حرکت آتی ہے اور پھر زندگی جینے کا سلیقہ ملتا ہے۔ آج حضرت کی آمد ہوئی ہے، بلا تاخیر و تعویق خطیب اہل سنت کا استقبال بڑے پرتپاک انداز میں، چونکہ آل رسول بھی ہیں اور غلام رسول بھی ہیں، اولاد مولا علی بھی ہیں۔ استقبال ہمارا ایک عظیم فریضہ ہے، محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے اور جی لگا کر بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، دیار مدینہ کانفرنس، مسلمانان مراد پور۔ اچھا اگر مراد آباد ہی کہہ دیا تو ٹینشن مت لیجیے، کوئی بات نہیں ہے، ہمارا یا آپ کا بھی نکاح نہیں ٹوٹ سکتا ہے غلطی ہونے پر، اطمینان رہیے، مراد پور کے لوگ بہت اچھے ہیں، مولا کریم سلامت رکھے۔ میں حضرت کی بارگاہ میں بڑے خوبصورت انداز میں میں یہ گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں، کرسی خطابت پر جلوہ بار ہیں، حضرت تشریف لائیں، معراج کی شب سید ابرار کے پیچھے ہیں سارے نبی احمد مختار کے پیچھے۔ لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ آمنت بالله ورسوله، صدق الله المولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بے پناہ عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی ہم اور آپ سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ابھی باہر سے تشریف لائے ہوئے دو عظیم خطبہ کا خطاب سننا آپ کو باقی ہے۔ خطیب الہند حضرت علامہ مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ جو راجستھان مکرانہ سے تشریف لائے، ان حضرات کا خطاب ہونا ہے اور 11:15 بج چکے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ کچھ باتیں جلد از جلد آپ کی خدمت میں پہنچا سکوں۔ ان تمام علماء کا مشکور و ممنون ہوں، ان کی دعاؤں کا طالب ہوں اور ان کی توجہات و عنایات کا بھی طالب ہوں۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں جن کے نام سے واقف ہوں، بہت سے بزرگ ایسے ہیں جن کے نام نہیں جانتا ہوں، اس لیے کسی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ کسی کا چھوٹ نہ جائے۔ ہم اور آپ ایسی محفلوں میں جو شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے نیکی کمانا۔ یہی مقصد ہے نا؟ ایسی محفل میں ہم آئے، ہم نے اپنی نیند قربان کی، اپنا وقت یہاں صرف کیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے ضروری کام کاج چھوڑ دیے ہوں گے اور اس محفل میں وہ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھے کیوں آ گئے؟ یہ ضروری کام تھا، اسے کرنا چاہیے، یا یہ کہ تمہیں وقت پہ سو جانا چاہیے، بیمار آدمی ہو، دوا کھاتے ہو، کیوں آئے ایسی محفل میں؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہی ہوگا کہ ان مجالس میں اور ان محافل میں شرکت ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی ہے نا مقصد۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے، اس آیت کو بھی آیت البر کہا جاتا ہے، یعنی نیکی کی آیت۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر نیکی کا ایک جامع تصور پیش کیا ہے۔ تو ہم آج کی گفتگو میں اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نیکی ہے کیا اور نیکی کس کی ہے۔ کیا کیا دونوں چیزیں، نیکی کس کی ہے اور نیکی کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ کوئی بھی عمل، اس کی دو حالتیں ہوں گی، ایک اس کا ظاہر، ایک اس کا باطن، ہے نا؟ ایک وہ جو ہمیں دکھ رہا ہے، ایک وہ جو ہمیں تو نہیں دکھ رہا ہے لیکن اللہ اصل میں اسی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا بات! یہ دو حالتیں ہوں گی نا، کوئی بھی عمل ہم کریں، یہ دو حالتیں اس میں ہونی ہیں۔ ایک وہ کیفیت، ایک وہ حالت جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک شخص ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ترتیب سے اس نے نماز پڑھی، پہلے نیت باندھی، پھر اس نے قرات کیا، پھر رکوع کیا، پھر قیام کیا، پھر سجدہ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے اس نے 2 رکعت یا 4 رکعت مکمل کیا، سلام پھیرا۔ تو ایک اس کی اس کیفیت کو جو ہم نے مشاہدہ کیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے نیکی کی، کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے یہاں اس کی اس ظاہری حالت پر نیکی کا فیصلہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا اس کے باطن پر، اس کی جو اندرونی حالت ہے۔ چنانچہ حدیث ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، پھر دیکھتا کس چیز کو ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ نماز پڑھتے وقت دل کی کیفیت کیا تھی؟
بظاہر ہمارا پورا وجود تو جھکا ہوا تھا، دل اللہ کی بارگاہ میں جھکا تھا کہ نہیں؟ اگر نہیں جھکا تھا تو یہ نیکی نہیں۔ صاف لفظوں میں سمجھیے، نیکی تو چھوڑیے، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھے وہ مشرک ہو گئے، اللہ، جو دکھاوے کے لیے صدقہ کرے وہ مشرک ہو گیا۔ اس چیز کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے۔ جلسوں میں بھی آپ مقررین اور شورا کو لا کر نذرانے دے رہے ہیں، دیتے وقت آپ کی نیت کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ اس حدیث کے آئینے میں ہمیشہ اپنا چہرہ دیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں جس نے دکھاوے کے لیے خرچ کیا، صدقہ و خیرات کیا، فقط اشرک، وہ تو مشرک ہو گیا۔ اور اسی طرح فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ مشرک ہو گیا۔ اس لیے کہ عبادت کس کے، یہ سب چیزیں عبادت ہے نا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نماز ہے، صدقہ و خیرات ہے، روزہ ہے، یہ کیا ہے؟ عبادت۔ اور عبادت کس کی ہوتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں کیا پڑھ کے آئے دن بھر؟ ایاک، بولیے،